ناول زیرو بلاسٹر مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 2۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ سلمان ابھی تک گاؤں میں ہی تھا۔ اس کی بڑی بہن کی طبیعت پہلے سے خاصی بہتر تھی۔ عمران اسپیشل اسپتال کے ڈاکٹر صدیقی اور اس کے عملے کے ساتھ ایمبولینس ہیلی کاپٹر میں سلمان کے گاؤں پہنچا تھا۔ سلمان کی بہن کی نازک اور مخدوش حالت کے پیش نظر ڈاکٹر صدیقی نے گاؤں کے چھوٹے سے اسپتال میں ہی اس کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ ڈاکٹر صدیقی پہلے سے تیار ہو کر گیا تھا، اس لیے وہ آپریشن کا تمام سامان بھی ساتھ لے گیا تھا اور پھر اس نے اسپتال میں اس کا آپریشن کیا جو کامیاب رہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صدیقی نے تو اپنے عملے کے ساتھ واپس چلا گیا، لیکن عمران وہیں رہ گیا تھا۔ اور دوسرے روز جب سلمان کی بہن کی طبیعت خاصی حد تک سنبھل گئی تو عمران نے رانا ہاؤس کال کر کے جوزف کو کار سمیت وہاں طلب کر لیا۔ جوزف چونکہ پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکا تھا، اس لیے وہ کار لے کر پہنچ گیا اور پھر اسی کار میں عمران کی واپسی ہوئی۔ جوزف عمران کو فلیٹ پر ڈراپ کر کے کار واپس لے گیا تھا۔ عمران نے صبح ناشتہ خود ہی تیار کیا تھا اور اس وقت بھی ایک فلاسک میں چائے تیار کر کے اس نے میز پر رکھی ہوئی تھی اور اب وہ ایک سائنسی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا، کیونکہ ان دنوں سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا اور سلمان نے چونکہ ابھی 4-5 روز گاؤں میں ہی رہنا تھا، اس لیے عمران مطالعے کے ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا کہ وہ بھی ان دنوں رانا ہاؤس میں شفٹ ہو جائے، کیونکہ ایک بار ہی ناشتہ بناتے ہوئے اسے سبق مل گیا تھا کہ یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ ابھی وہ بیٹھا ہی یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ پاس بڑے ہوئے فون کی گھنٹی باز اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن باورچی خود بول رہا ہوں۔ عمران نے خود کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ یہ باورچی خود کا کیا مطلب ہوا؟ دوسری طرف سے کرنل فریدی کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیر و مرشد، چونکہ سلمان گاؤں گیا ہوا ہے اور میں نے یہ سمجھا کہ باورچی کا کام انتہائی آسان ہوتا ہے، اس لیے میں نے ناشتہ خود تیار کرنے کی کوشش کی جو ویسے تو یکسر ناکام ہو گئی، لیکن چونکہ اب باورچی میں خود تھا اس لیے مجبوراً مجھے یہی ناشتہ زہر مار کرنا پڑا۔ عمران نے کتاب کو بند کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا سلمان کو؟ کوئی خاص بات؟ وہ تو بہت کم چھٹی کرتا ہے، کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران نے اسے ساری بات بتا دی۔ اوہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، اس کا کوئی فون نمبر ہو تو مجھے بھی بتاؤ، میں اس کی بہن کی خیریت پوچھ لوں گا۔ کرنل فریدی نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ فون نمبر نہیں ہے، بہرحال آپ کی طرف سے میں پوچھ لوں گا، آپ فرمائیے، آپ نے آج اتنے طویل عرصے بعد اپنے مرید خاص کو کیسے یاد کیا ہے؟ عمران نے کہا تو کرنل فریدی بے اختیار ہنس پڑا۔ میں فون تو تمہاری اماں بی کو کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ پہلے تم سے بات کر لوں۔ کرنل فریدی نے کہا۔ ارے کیا ہوا؟ کیا پیر و مرشد کی شان میں مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ ایک خوبصورت خاتون پاکیزیہ پہنچ چکی ہے اور اس کا نام شاہدہ ہے۔ وہ ایکڈیمیا کے ایک ادارے میں کام کرتی ہے جو لیبارٹریز کو سامان سپلائی کرتا ہے، اور ان محترمہ نے اخلاق ایسے اداروں کے افسران سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں جو سائنسی سامان سپلائی کرتے ہیں۔ وہ ایکڈیمیا سے گریٹ لینڈ گئی، وہاں سے دماغ پہنچی اور اب دماغ سے پاکیزیہ پہنچ گئی ہے، اور چونکہ تم سائنسدان بھی ہو اس لیے لامحالہ تمہاری جوڑی اس کے ساتھ ٹھیک رہے گی۔ کرنل فریدی نے کہا۔ جوڑے تو سنا ہے آسمان پر بنائے جاتے ہیں اور ضروری نہیں کہ پیشے اور تعلیم کے مطابق بنائے جائیں، البتہ ان صاحبہ سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں۔ آخر آپ جو اس کے بارے میں اس قدر تشویش میں مبتلا ہیں تو یقیناً اس محترمہ میں پیر مرشد کی حور بننے کی خصوصی صلاحیت موجود ہوگی۔ عمران نے کہا تو کرنل فریدی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تو تم باقاعدہ حور پانے کے خواب دیکھ رہے ہو؟ پھر تو لازماً اماں بی سے بات کرنا ہوگی۔ کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے آپ کیوں اپنے مرید خاص کو اس دنیا سے جبراً رخصت کرانا چاہتے ہیں؟ آج تک قبلہ ڈیڈی کی جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ حور کے لفظ کے قریب ہی جا سکے۔ عمران نے کہا تو کرنل فریدی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تو پھر اس شاہدہ سے ملاقات کرو، وہ دارالحکومت کے گرانڈ ہوٹل کے کمرہ نمبر 12 پہلی منزل پر رہائش پذیر ہے، اور کل ہی وہ یہاں پہنچی ہے، اور معلوم کرو کہ وہ کیوں یہ ملاقاتیں کر رہی ہے۔ کرنل فریدی نے کہا۔ بقول آپ کے وہ دماغ میں بھی رہی، اس لیے آپ نے اس سے کافی معلومات حاصل کر لی ہوں گی، کیا ان سے گزارا نہیں ہو سکتا؟ عمران نے کہا۔ نہیں، تمہیں اگر معلوم نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ مسلم ممالک کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے تارکیہ کے ایک سائنسدان ڈاکٹر عبداللہ کے بنائے ہوئے ایک خصوصی آلے جسے زیرو بلاسٹر کا نام دیا گیا ہے کی خفیہ لیبارٹری تارکیہ میں تیار کی جا رہی ہے۔ اس آلے کی خاصیت ہے کہ یہ دشمنوں کے حملے کو نہ صرف زیرو کر دیتا ہے بلکہ اسے بلاسٹ بھی کر دیتا ہے۔ معاہدے کے مطابق اس لیبارٹری میں کافی تعداد میں یہ آلے تیار کیے جائیں گے اور پھر ہر ملک کی ضرورت کے مطابق یہ آلے خفیہ طور پر اسے دے دیے جائیں گے۔ اس لیبارٹری کو ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ لڑکی شاہدہ ایکڈیمیا کی کسی ایجنسی سے متعلق ہے
اور اس ایجنسی کو یقیناً اس لیبارٹری کے بارے میں سن مل گئی ہوگی اور یہ لڑکی اسی سلسلے میں کام کر رہی ہے۔ اب تک جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق شاہدہ کو ابھی تک کوئی کلیو نہیں مل سکا اور اب وہ اچانک دماغ سے پاکیزیا چلی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی ایسا کلیو ملا ہے جس کے سلسلے میں وہ پاکیزیا گئی ہے اور تم آسانی سے اس کلیو کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو، کرنل فریدی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو عمران کے چہرے پر سنجیدگی کی تہ سی چڑھتی چلی گئی۔ اس لیبارٹری کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اسلامی سیکیورٹی کونسل کے ذمہ ہے، لیکن کونسل نے اپنے خصوصی گروپ وہاں بھجوایا ہوا ہے، لیکن مجھے بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ لیبارٹری کہاں ہے، اور معاہدے کے مطابق جب تک معاملات فائنل نہ ہو جائیں کسی کو بھی اس بارے میں بتایا نہیں جا سکتا۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ لیبارٹری تارکیہ میں ہے اور بس۔ کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہیں، میں معلومات حاصل کر کے آپ کو اطلاع دے دوں گا، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا تو عمران نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ فوری طور پر اس شاہدہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر وہ دوبارہ بیٹھ گیا اور اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہوٹل گرانٹ کا نمبر دیں، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ گرانڈ ہوٹل، رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ روم نمبر 12 میں مس شاہدہ مقیم ہیں، ان سے بات کرائیں۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد ہی وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ وہ 2 گھنٹے پہلے کمرہ خالی کر کے جا چکی ہیں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ اچھا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحے وہ بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتی ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں طاہر، عمران نے کہا۔ اوہ آپ فرمائیے، اس بار بلیک زیرو نے اصل لہجے میں کہا۔ ایک خاتون جو ایکریمیا کی رہنے والی ہے اور جس کا نام شاہدہ ہے، گرانڈ ہوٹل کے کمرہ نمبر 12 میں رہائش پذیر تھی۔ اس سے میں نے فون کیا تو وہاں سے بتایا گیا کہ وہ 2 گھنٹے پہلے کمرہ چھوڑ کر جا چکی ہے۔ وہ یقیناً کسی اور ہوٹل یا کسی رہائش گاہ میں شفٹ ہوئی ہوگی۔ تم ٹیم کی ڈیوٹی لگاؤ کہ اسے ٹریس کرے۔ ہوٹل میں اس کے کاغذات کی نقول موجود ہوں گی، وہاں سے اس کا حلیہ بھی معلوم ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ صاحبہ ہیں کون؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اسے کرنل فریدی کے کال کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اوہ، یہ تو واقعی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں کراتا ہوں اس کا پتہ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران نے اوکے کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کر دیے۔ PA2 سیکرٹری خارجہ، رابطہ قائم ہوتی سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی۔ صرف 2 نکتوں نے تمہیں BA کہلانے سے روک دیا ہے، ورنہ تم فخر سے اپنے آپ کو BA کہہ سکتے تھے، عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب، آپ ویسے میں نے BA کیا ہوا ہے، دوسری طرف سے PA نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے پھر فخر سے کہا کرو گریجویٹ آف سیکرٹری خارجہ، عمران نے کہا۔ تو PA بے اختیار ہنس پڑا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc اکثر بارگاہ سلطانی میں سلام پیش کرتا ہے، گر قبول افندز عزو شرف، عمران نے کہا۔ اوہ عمران، تم کیسے فون کیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمام مسلم ممالک نے کوئی خفیہ معاہدہ کیا ہے اور تارکیہ میں زیرو بلاسٹ کی لیبارٹری قائم کی جائے، کیا واقعی ایسا ہے؟ عمران نے ان کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ بعض اوقات سر سلطان ذہنی طور پر ایسے کام میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مذاق برداشت ہی نہیں کر سکتے، اس لیے مجبوراً عمران کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا ہے؟ سر سلطان نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ کرنل فریدی میرے پیر و مرشد بھی ہیں اور نیک آدمی بھی ہیں، اس لیے یقیناً انہیں خواب میں اس معاہدے کو ہوتے دیکھا ہوگا، اور نیک لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں۔ عمران آخرکار پٹڑی سے اتر ہی گیا۔ ظاہر ہے وہ کب تک سنجیدہ رہ سکتا تھا؟ کرنل فریدی کا خواب غلط ہے، ایسا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا، اور اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، سر سلطان نے انتہائی خشک لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات و برائے اسے یقین تھا کہ کرنل فریدی بغیر چھان بین کیے بات نہیں کرتا، اس لیے لازماً اس نے پہلے چھان بین کی ہوگی، پھر یہ اطلاع دی ہوگی، اور یہ بھی اسے معلوم تھا کہ سر سلطان جھوٹ بولنے کی عادی نہیں ہے، اس لیے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات و برائے تھے۔ پھر اس نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتی دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc اکثر بول رہا ہوں، عمران نے
گو اپنی ڈگریاں بھی دہرائی تھی لیکن اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہے جو تم سنجیدہ ہو؟ دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔ دو نیک آدمیوں میں پھنس گیا ہوں، جیسے بیچارہ مینڈک دو سانڈوں کی لڑائی میں پھنس جاتا ہے اور آخرکار کچلا جاتا ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ان دو نیک آدمیوں کے درمیان میرا ایمان کچلا جائے گا۔ عمران نے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سرداور نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ابھی تک مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، اس لیے تو آپ کو فون کیا ہے کہ شاید آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن آپ نے بھی دو سر ہونے کے باوجود جواب دے دیا ہے، تو میں بیچارہ ایک سر والا جس میں ویسے بھی بقول تنویر کے بھس بھرا ہوا ہے کیا سمجھ سکوں گا؟ عمران نے آہستہ آہستہ اپنے مخصوص موڈ میں آتے ہوئے کہا، کہ کیا انداز نکالا ہے تم نے مذاق کرنے کا؟ سرداور نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ انداز ہی تو نہیں نکل رہا، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ کہ بھی صحیح یا نہیں؟ سرداور نے اس بار خاص سے غصیلے لہجے میں کہا، ایک میرا جاسوسی میں پیر و مرشد ہے، نیک آدمی ہے، اس کا نام کرنل فریدی ہے، اور دوسرے نیک آدمی ہے سر سلطان، سیکٹری وزارت خارجہ۔ مجھے کرنل فریدی نے بتایا کہ تم مسلم ممالک کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت ایک سائنسی آلہ جسے تارکیہ کے ڈاکٹر عبداللہ نے ایجاد کیا اور جس کا نام زیرو بلاسٹر ہے کو تارکیہ میں کسی خفیہ لیبارٹری میں تیار کیا جا رہا ہے، اور تمام مسلم ممالک اسے اپنے اپنے ملک کے دفاع کے لیے حاصل کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک غیر ملکی تنظیم جو ایجنسی یہاں پاکستان بھی پہنچ چکی ہے، جبکہ سر سلطان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا۔ اب آپ بتائیں کہ ان دونوں میں کون سچا ہے؟ جبکہ میرے نزدیک تو دونوں ہی سچے ہیں، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تمہارا خیال درست ہے، دونوں ہی سچے ہیں، سرداور نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس لیے کہ سر سلطان کو اس معاہدے کے بارے میں سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ یہ معاملہ مسلم ممالک کے سائنسدانوں نے مل کر کیا ہے، اور ہر ملک کے صرف صدر یا سینئر سائنسدان نے اس پر دستخط کیے ہیں، اور اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا، اس لیے کرنل فریدی نے جو کچھ بتایا ہے وہ بھی اور سر سلطان نے جو بھی کچھ بتایا ہے وہ بھی سچ ہے۔ اس معاہدے پر صدر صاحب کے ساتھ میرے دستخط ہیں، اور پاکستان کی طرف سے یہ معاہدہ میں نے کی ہے، سرداور نے جواب دیا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ لیکن قانون کے مطابق اس معاہدے کے بارے میں آپ کو چیف کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ عمران نے کہا، ہاں، لیکن چونکہ اسے ہر صورت میں خفیہ رکھنا مقصود تھا، اور تمہارے چیف کا رابطہ صرف سر سلطان سے ہے، اور فائل سر سلطان کے ذریعے بھجوانے کا مطلب تھا کہ اس کا علم انہیں بھی ہو جاتا، اور اس طرح یہ ٹاپ سیکرٹ رہتا، اور تمہارے چیف کو بھجوانے کا اور کوئی ذریعہ ہی نہ تھا۔ سرداور نے کہا، آپ مجھے بھجوا دیتے فائل؟ عمران نے کہا، تمہاری کوئی سرکاری حیثیت تو ہے نہیں پھر؟ سرداور نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ واقعی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، چلو بہرحال یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایسا معاہدہ ہے، لیکن جو تنظیم یا ایجنسی یہاں کام کر رہی ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ کیا وہ معاہدے کی فائل حاصل کرنا چاہتی ہے؟ عمران نے کہا، یہ تو تم مجھ سے معلوم کرو کہ وہ کیوں یہاں آئی ہے۔ یہاں تک معاہدے کی کاپی کا تعلق ہے تو وہ میری ذاتی تحویل میں ہے، سرداور نے کہا۔ ویسے اگر انہیں صرف کاپی چاہیے ہوتی تو یہ کام وہ پاکستان کی بجائے کسی دوسرے مسلم ملک سے آسانی سے حاصل کر سکتے تھے۔ پاکستان کا رخ تو وہ صرف اس وقت کریں گے جب اور کوئی چارہ کار نہیں رہتا، کیونکہ پوری دنیا کے ایجنٹ اور مجرم پاکستان کو خطرناک قرار دیتے ہیں۔ عمران نے کہا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سرداور نے کہا، کیا اس لیبارٹری کا کوئی براہ راست لنک پاکستان سے بھی ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، کوئی براہ راست لنک نہیں ہے، اور نہ ہمارا کوئی رابطہ ہے۔ البتہ اس لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر عبداللہ کو اگر کوئی مشینری یا آلات چاہیے ہوں تو وہ مجھے براہ راست کال کر کے بتا دیتے ہیں، اور میں ڈیمانڈ کے مطابق وہ سپلائی پاکستان کے فارن آفس کے ذریعے دماغ کے ایک ادارے کو بھجوا دیتا ہوں۔ اسے کوڈ میں بلو سپلائی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہاں جاتی ہے اس کا مجھے بھی علم نہیں ہے، اور معاہدے کے مطابق یہ کام اس لیے کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر عبداللہ کو پاکستان پر مکمل اعتماد ہے، سرداور نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اب بات میری سمجھ میں آ گئی۔ ویسے سالے کی تیاری میں ابھی کتنا وقت رہتا ہے؟ عمران نے کہا، ابھی تو لیبارٹری فائنل ہو رہی ہے، آلے کی تیاری کا نمبر تو بعد میں آئے گا، سرداور نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اس بار جب آپ سپلائی بھجوانے لگے تو مجھے پہلے کال کر لیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، سرداور نے کہا۔ تو عمران نے اوکے اور اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا، اور فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc اکثر بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، کیا آپ مذاق کرنے کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں؟ اور پھر تم اتنی لمبی بات فون پر کس سے کر رہے تھے؟ گھنٹہ ہو گیا ٹرائی کرتے ہوئے، تمہارا فون ہی انگیج جا رہا تھا، سر سلطان نے دو غصیلے لہجے میں کہا۔ دو نیکوں کے درمیان میرا ایمان ڈگمگا رہا تھا، اسے بچانے کی تدبیر میں مصروف تھا۔
اب خدا خدا کر کے ایمان سنبھلا تو آپ کی کال آ گئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تمہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا جو ایسی اول فول باتیں کرنا شروع کر دی ہیں؟ سر سلطان نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، سر سلطان آپ ہی نیک آدمی ہیں اور کرنل فریدی بھی، دونوں کے ایک معاہدے کے بارے میں متضاد بیانات سامنے آئے ہیں۔ کرنل فریدی نے کہا کہ معاہدہ ہوا ہے جبکہ آپ نے کہا کہ نہیں ہوا۔ اب آپ بتائیں میں کیا کرتا؟ چنانچہ میں نے سرداور کو فون کیا تو انہوں نے دونوں کو سچا کہہ دیا اور ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ معاہدہ ہوا ہے، لیکن سر سلطان کو اس کا علم نہیں ہے کیونکہ اس کا علم صرف صدر صاحب کو اور سرداور کو ہے۔ عمران نے جواب دیا، اوہ تو یہ بات ہے، لیکن کرنل فریدی کو کیسے اس بارے میں معلوم ہو گیا؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس معاہدے کے خلاف ایک غیر ملکی تنظیم کام کر رہی ہے اور اس کے نمائندے پاکستان پہنچ چکے ہیں، اس لیے تو کرنل فریدی نے مجھے کال کر کے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ عمران نے کہا، حیرت ہے کہ جس معاہدے کو اس قدر ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا اس کا علم مجرم تنظیموں کو کیسے ہو جاتا ہے؟ سر سلطان نے کہا، جن کا کاروبار ہی یہی ہو وہ ایسی معلومات بہرحال حاصل کر لیتے ہیں۔ عمران نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ سر سلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ تو عمران نے بھی ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ بیچارہ فون زدہ علی عمران MSc آکسن بولنے پر مجبور ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ X2 دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ طاہر نے اس لیے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی کہ کہیں عمران کے پاس کوئی ممبر موجود نہ ہو۔ اوہ کیا رپورٹ ہے طاہر؟ عمران نے کہا، عمران صاحب، مس شاہدہ گرانڈ ہوٹل چھوڑ کر سیدھی ایئرپورٹ گئی اور پھر چارٹرڈ طیارے سے وہ ایکریمیا چلی گئی ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ واپس چلی گئی؟ کیوں؟ کیا اس کا کام مکمل ہو گیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اب کیا کہا جا سکتا ہے عمران صاحب، بہرحال یہ حتمی اطلاع ہے۔ صفدر نے ہوٹل سے اس کے کاغذات چیک کیے اور پھر وہیں سے اسے معلومات مل گئی کہ ہوٹل کی کار میں وہ ایئرپورٹ گئی ہے۔ تو وہ ایئرپورٹ گیا اور وہاں سے یہ بات معلوم ہوئی۔ بلیک زیرو نے کہا، اس کے کاغذات کی نقول تمہارے پاس پہنچ گئی ہیں یا نہیں؟ عمران نے کہا، جی ہاں میں نے منگوا لی ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، ٹھیک ہے میں وہیں آ رہا ہوں۔ اب تو معلوم کرنا ہوگا کہ اتنی جلدی مکمل ہو جانے والا مشن کیا ہوگا؟ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جیکسن ناراک میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیکسن نے کہا، چیف ایگلر بول رہا ہوں، مس شاہدہ کے بارے میں پاکستان سے معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو جیکسن بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون کر رہا ہے اور کس سے؟ جیکسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، چیف، معلومات فروخت کرنے والے بین الاقوامی ایجنسی ٹیلی اسٹار جس کا ہیڈ آفس ناراک میں ہے کو پاکستان سے اس کے لائف نمبر پر پرنس آف ڈھمپ نے کال کر کے مس شاہدہ کے بارے میں تفصیلات بتا کر پوچھا کہ اس کا تعلق کسی ایجنسی یا تنظیم سے ہے اور اس کے کوائف کیا ہیں، لیکن چونکہ آپ نے تمام ایجنسیوں کو بھاری رقومات دے کر ٹاگور کے بارے میں معلومات مہیا کرنے سے روکا ہوا ہے، اس لیے اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اس کوائف کی خاتون کے بارے میں اس کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، لیکن اس کے انچارج اوگر میرا دوست ہے، اس نے مجھے فون کر کے نہ صرف یہ بات بتا دی بلکہ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پرنس آف ڈھمپ کوڈ نام ہے۔ یہ نام پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے انتہائی خطرناک ایجنٹ عمران کا ہے، اور اس نے بتایا کہ دنیا میں دو آدمیوں کو سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے، ایک دماغ میں اسلامی سیکیورٹی کونسل کے تحت کام کرنے والا کرنل فریدی اور دوسرا پرنس آف ڈھمپ علی عمران۔ دوسری طرف سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا، اوہ تو یہ بات ہے، شاہدہ دماغ گئی تھی اور وہاں سے پاکستان گئی تھی، یقیناً کرنل فریدی نے اسے مارک کیا اور پھر اس نے عمران کو اس بارے میں بتایا ہوگا۔ یہ تو شاہدہ نے مجھے پاکستان سے فون کر دیا اور میں نے اسے فوری واپس آنے کا کہہ دیا، ورنہ وہ لازماً اسے وہیں پاکستان میں ہی ٹریس کر لیتے۔ جیکسن نے کہا، یہ علی عمران آسانی سے باز نہیں آئے گا چیف، اگر یہ ایک بار مس شاہدہ تک پہنچ گیا تو پھر وہ لازماً ٹاگور تک بھی پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تو پھر کیا کیا جائے؟ جیکسن نے کہا، مس شاہدہ کو فوری طور پر انڈر گراؤنڈ کر دیا جائے، اس طرح ہم اطمینان سے اپنی کارروائی کرتے رہیں گے۔ ایگلر نے کہا، تمہاری بات درست ہے، ورنہ یہ لوگ ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے۔ جیکسن نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ شاہدہ بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتی شاہدہ کی آواز سنائی دی، جیکسن فرام ہیڈ آفس۔ جیکسن نے کہا، یس چیف، حکم۔ دوسری طرف سے مدبانہ لہجے میں کہا گیا، تم اپنے آفس پہنچ چکی ہو؟ جیکسن نے کہا، یس چیف، میں آج صبح ہی آفس جوائن کیا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تم 1 ماہ کی رخصت لے کر فوری طور پر جزیرہ ہوائی چلی جاؤ، تمہارے تمام اخراجات ٹاگور ادا کرے گا، وہاں تم نے ایکٹیمین میک اپ
اور ایکریمین نام اور کاغذات پر اس وقت تک رہنا ہے جب تک تمہیں دوسرے احکامات نہ دیے جائیں، جیکسن نے کہا۔ اوہو چیف، کیا ہوا؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ شاہدہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو جیکسن نے اسے ایگلر کی رپورٹ کی تفصیل بتا دی۔ لیکن چیف، اس طرح اصل مشن تو رہ جائے گا، شاہدہ نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ صرف تم ہی یہ کام کر سکتی ہو؟ جیکسن نے یک لخت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ بھی دونوں کے ایک معاہدے کے بارے میں متضاد بیانات سامنے آئے ہیں۔ کرنل فریدی نے کہا کہ معاہدہ ہوا ہے جبکہ آپ نے کہا کہ نہیں ہوا۔ اب آپ بتائیں میں کیا کرتا؟ چنانچہ میں نے سرداور کو فون کیا تو انہوں نے دونوں کو سچا کہہ دیا اور ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ معاہدہ ہوا ہے لیکن سر سلطان کو اس کا علم نہیں ہے کیونکہ اس کا علم صرف صدر صاحب کو اور سرداور کو ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، لیکن کرنل فریدی کو کیسے اس بارے میں معلوم ہو گیا؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس معاہدے کے خلاف ایک غیر ملکی تنظیم کام کر رہی ہے اور اس کے نمائندے پاکستان پہنچ چکے ہیں، اس لیے تو کرنل فریدی نے مجھے کال کر کے ان کے بارے میں بتایا ہے، عمران نے کہا۔ حیرت ہے کہ جس معاہدے کو اس قدر ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا اس کا علم مجرم تنظیموں کو کیسے ہو جاتا ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ جن کا کاروبار ہی یہی ہو وہ ایسی معلومات بہرحال حاصل کر لیتے ہیں، عمران نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اللہ حافظ، سر سلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ تو عمران نے بھی ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ بیچارہ فون زدہ علی عمران MSc آکسن بولنے پر مجبور ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ X2 دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ طاہر نے اس لیے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی کہ کہیں عمران کے پاس کوئی ممبر موجود نہ ہو۔ اوہ کیا رپورٹ ہے طاہر؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، مس شاہدہ گرانڈ ہوٹل چھوڑ کر سیدھی ایئرپورٹ گئی اور پھر چارٹرڈ طیارے سے وہ ایکریمیا چلی گئی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ واپس چلی گئی؟ کیوں؟ کیا اس کا کام مکمل ہو گیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے عمران صاحب، بہرحال یہ حتمی اطلاع ہے۔ صفدر نے ہوٹل سے اس کے کاغذات چیک کیے اور پھر وہیں سے اسے معلومات مل گئی کہ ہوٹل کی کار میں وہ ایئرپورٹ گئی ہے، تو وہ ایئرپورٹ گیا اور وہاں سے اسے یہ بات معلوم ہوئی۔ بلیک زیرو نے کہا۔ اس کے کاغذات کی نقول تمہارے پاس پہنچ گئی ہیں یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، میں نے منگوا لی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں وہیں آ رہا ہوں۔ اب تو معلوم کرنا ہوگا کہ اتنی جلدی مکمل ہو جانے والا مشن کیا ہوگا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جیکسن ناراک میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیکسن نے کہا۔ چیف ایگلر بول رہا ہوں، مس شاہدہ کے بارے میں پاکستان سے معلومات حاصل کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیکسن بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون کر رہا ہے اور کس سے؟ جیکسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف، معلومات فروخت کرنے والے بین الاقوامی ایجنسی ٹیلی اسٹار جس کا ہیڈ آفس ناراک میں ہے کو پاکستان سے اس کے لائف نمبر پر پرنس آف ڈھمپ نے کال کر کے مس شاہدہ کے بارے میں تفصیلات بتا کر پوچھا کہ اس کا تعلق کسی ایجنسی یا تنظیم سے ہے اور اس کے کوائف کیا ہیں، لیکن چونکہ آپ نے تمام ایجنسیوں کو بھاری رقومات دے کر ٹاگور کے بارے میں معلومات مہیا کرنے سے روکا ہوا ہے، اس لیے اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اس کوائف کی خاتون کے بارے میں اس کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، لیکن اس کے انچارج اوگر میرا دوست ہے، اس نے مجھے فون کر کے نہ صرف یہ بات بتا دی بلکہ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پرنس آف ڈھمپ کوڈ نام ہے۔ یہ نام پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے انتہائی خطرناک ایجنٹ عمران کا ہے، اور اس نے بتایا کہ دنیا میں دو آدمیوں کو سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے، ایک دماغ میں اسلامی سیکیورٹی کونسل کے تحت کام کرنے والا کرنل فریدی اور دوسرا پرنس آف ڈھمپ علی عمران، دوسری طرف سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، شاہدہ دماغ گئی تھی اور وہاں سے پاکستان گئی تھی، یقیناً کرنل فریدی نے اسے مارک کیا اور پھر اس نے عمران کو اس بارے میں بتایا ہوگا۔ یہ تو شاہدہ نے مجھے پاکستان سے فون کر دیا اور میں نے اسے فوری واپس آنے کا کہہ دیا، ورنہ وہ لازماً اسے وہیں پاکستان میں ہی ٹریس کر لیتے، جیکسن نے کہا۔ یہ علی عمران آسانی سے باز نہیں آئے گا چیف، اگر یہ ایک بار مس شاہدہ تک پہنچ گیا تو پھر وہ لازماً ٹاگور تک بھی پہنچ جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ جیکسن نے کہا۔ مس شاہدہ کو فوری طور پر انڈر گراؤنڈ کر دیا جائے، اس طرح ہم اطمینان سے اپنی کارروائی کرتے رہیں گے، ایگلر نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، ورنہ یہ لوگ ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے، جیکسن نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ شاہدہ بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی شاہدہ کی آواز سنائی دی۔ جیکسن فرام ہیڈ آفس، جیکسن نے کہا۔ یس چیف، حکم، دوسری طرف سے مدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تم اپنے آفس پہنچ چکی ہو؟ جیکسن نے کہا۔ یس چیف، میں آج صبح ہی آفس جوائن کیا ہے،
دوسری طرف سے کہا گیا تم 1 ماہ کی رخصت لے کر فوری طور پر جزیرہ ہوائی چلی جاؤ، تمہارے تمام اخراجات ٹاگور ادا کرے گا، وہاں تم نے ایکریمین میک اپ اور ایکریمین نام اور کاغذات پر اس وقت تک رہنا ہے جب تک تمہیں دوسرے احکامات نہ دیے جائیں۔ جیکسن نے کہا اوہو چیف، کیا ہوا؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ شاہدہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو جیکسن نے اسے ایگلر کی رپورٹ کی تفصیل بتا دی۔ لیکن چیف اس سراسر مشن تو رہ جائے گا، شاہدہ نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ صرف تم ہی یہ کام کر سکتی ہو؟ جیکسن نے یک لاکھ انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں چاہتا تو تمہیں گولی مار دینے کا حکم بھی دے سکتا تھا، لیکن تمہاری خدمات کے پیش نظر میں نے تمہیں یہ آفر کی ہے، جیکسن نے کہا۔ آپ کی مہربانی ہے چیف، میں ہمیشہ آپ کی ممنون رہوں گی، شاہدہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے حکم پر فوری عمل کرو، جیکسن نے سرد لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا چہرہ ابھی تک غصے سے تمتما رہا تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو جیکسن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس جیکسن بول رہا ہوں، جیکسن نے سرد لہجے میں کہا۔ راڈش بول رہا ہوں تارکیہ سے۔ دوسری طرف سے راڈش کی آواز سنائی دی تو جیکسن بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ تم، معاوضہ تو مل گیا ہوگا تمہیں، جیکسن نے کہا۔ ہاں، اور میں نے مطلوبہ معلومات بھی حاصل کر لی ہیں۔ جو ابدوز ٹاپو سے مال وصول کرنے آتی ہے اور اس ابدوز کا تعلق تارکیہ کی نیوی سے ہے۔ اس کا کیپٹن بشیر رحمی نامی آدمی یہ ٹاپ آفیسرز کالونی کی کوٹھی نمبر 18 میں رہتا ہے اور تارکیہ نیوی کا انتہائی بااعتماد سب میرین کیپٹن ہے۔ میری آدمیوں نے اس سے بات کی، پھر اسے بھاری معاوضے پر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ وہ مال کو کہاں پہنچاتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ وہ سپلائی ابدوز کے ذریعے بحر روم کو کراس کر کے مسلم ملک لائبیریا کی ایک ویران ساحل جسے غازی ساحل کہا جاتا ہے پہنچاتا ہے۔ وہاں ایک ویگن موجود ہوتی ہے اور 2 آدمی بھی جسے سرخ رنگ کا کارڈ دیتے ہیں جس پر سورج نکلنے کا منظر ہوتا ہے۔ یہ سپلائی کی رسید ہوتی ہے، پھر وہ واپس آ جاتا ہے، راڈش نے کہا۔ کیا کوئی دن مخصوص ہے سپلائی کے لیے؟ جیکسن نے کہا۔ ہاں، بقول سب میرین کیپٹن کی سپلائی ہر ماہ کی 15 تاریخ کو لازماً پہنچائی جاتی ہے، راڈش نے کہا۔ وہاں غازی ساحل پر کس وقت ابدوز پہنچ چکی ہے؟ جیکسن نے پوچھا۔ رات پچھلے پہر 3 بجے کا وقت ہوتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس ویگن کے بارے میں کوئی تفصیل، اس کا رجسٹریشن نمبر یا رنگ وغیرہ؟ جیکسن نے کہا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا لیکن اس نے کہا کہ اندھیرے کی وجہ سے وہ چیک نہیں کر سکتا، راڈش نے کہا۔ اوکے، بیعد شکریہ، جیکسن نے کہا۔ رات بڑھا کر اس نے کریڈل دبایا، پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کراس کارپوریشن، رابطہ قائم ہوتی ہے، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ناراگ سے جیکسن بول رہا ہوں، ٹیرم سے بات کراؤ، جیکسن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ٹیرم بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ جیکسن بول رہا ہوں ناراگ سے، جیکسن نے کہا۔ اوہ آپ فرمائیے، کیسے یاد کیا؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ لائبیریا میں ایک کام ہے، کام تو معمولی سے ہے لیکن معاوضہ ڈبل دوں گا بشرطیکہ کہ کام پوری ذمہ داری سے کیا جائے، جیکسن نے کہا۔ آپ حکم فرمائیں، آپ تو کراس کارپوریشن کے بارے میں جانتے ہیں، ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انتہائی ذمہ داری سے کرتے ہیں، ٹیرم نے کہا۔ لائبیریا کا ایک ویران ساحل ہے جسے غازی ساحل کہا جاتا ہے، جیکسن نے کہا۔ ہاں ہے، غازی بندرگاہ سے شمال میں طویل ساحل ہے، ٹیرم نے جواب دیا۔ ہر مہینے کی 15 تاریخ کو پچھلی رات 3 بجے ایک اسٹیشن ویگن وہاں پہنچتی ہے، پھر اسی وقت سمندر سے ایک ابدوز باہر آتی ہے اور اس میں سے سامان نکال کر اس ویگن پر لوڈ کرایا جاتا ہے اور یہ کام ہر ماہ کی 15 تاریخ کو ہی ہوتا ہے، جیکسن نے کہا۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ٹیرم نے کہا۔ تم تو صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ یہ ویگن اس سامان کی سپلائی لے کر کہاں جاتی ہے۔ یہ سائنسی سامان کی سپلائی ہوتی ہے جو کسی خفیہ لیبارٹری تک پہنچائی جاتی ہے۔ تم نے اس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم کرنا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کسی کو معمولی سا شک بھی نہ پڑے، جیکسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کر لوں گا۔ آج 12 تاریخ ہے، 16 تاریخ کو آپ کو معلومات مہیا کر دی جائے گی۔ معاوضہ $1,00,000 ہوگا، ٹیرم نے کہا۔ ٹھیک ہے، معاوضہ پہنچ جائے گا، اپنے بینک اور اکاؤنٹ کی تفصیل بتا دو، جیکسن نے کہا۔ تو دوسری طرف سے تفصیل بھی بتا دی گئی تو جیکسن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لیبارٹری تارکیہ میں نہیں بلکہ لائبیریا میں ہے، جیکسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ریک سے شراب کی بوتل اٹھائی اور اسے کھول کر منہ سے لگا لیا۔ کرنل فریدی اپنے آفس میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل فریدی بول رہا ہوں، کرنل فریدی نے کہا۔ آرکینا سے راجر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اوہ تم، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل فریدی نے چونک کر کہا۔ کرنل صاحب،
شاہدہ نے ارکینا میں اپنے آفس جوائن کر لیا تھا، لیکن ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس نے جنرل مینیجر سے 1 ماہ کی رخصت لی ہے اور جزیرہ ہوائی چلی گئی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا کب گئی ہے اور کس حلیے میں گئی ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ ایکریمین میک اپ میں گئی ہے اور اس کا نام کاغذات کی روح سے مارسیلا ہے۔ وہ جزیرہ ہوائی پہنچ بھی چکی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تم نے اسے پہلے ٹریس کیوں نہیں کیا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ آپ کی کال آنے کے بعد میں نے اسے چیک کرایا تو پتہ چلا کہ وہ چھٹی لے کر چلی گئی ہے اور پھر بڑی مشکل سے اس کی رہائش گاہ ٹریس کرائی گئی۔ وہاں موجود چوکیدار سے پتہ چلا کہ وہ جزیرہ ہوائی چھٹیاں گزارنے گئی ہے۔ پھر اسی چوکیدار سے معلوم ہوا کہ وہ ایکریمین میک اپ میں گئی ہے اور اس کا حلیہ اور نام بھی اسی چوکیدار سے معلوم ہوا۔ پھر ایئرپورٹ سے معلومات حاصل کی گئی تو بات کنفرم ہو گئی کہ وہ واقعی اسی نام اور حلیے سے جزیرہ ہوائی گئی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا